بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فاریور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے انتہائی اہم ہے۔ یہ غزل کے اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس لیکچر میں شعر کی تشریح کیسے کرنی ہے، شعر کی تشریح کتنی لمبی ہونی چاہیے، ان سب باتوں کا احاطہ میں نے انتہائی آسان طریقے سے کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے اور شعر کی تشریح کرنے میں آسانی رہے۔ میرا جو میرا چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوست احباب میں اس کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کرتے وقت درج ذیل ضروری ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں۔ غزل کی تشریح میں ہمیشہ مذکر صیغہ استعمال کریں، مؤنث الفاظ سے گریز کریں۔ اشعار کی تشریح مصرع کے لحاظ سے کریں۔ جب ایک شعر کی تشریح ختم ہو جائے تو خاتمہ کے لیے مارکر سے نمایاں لائن لگائیں، اس کے بعد دوسری شعر کی تشریح کریں۔ امتحانی نقطہ نظر سے اشعار کی تشریح میں 3 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے شاعر کا نام۔ تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا نام ضرور تحریر کریں، اس کا باقاعدہ بورڈ میں آدھا نمبر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شعر کا مفہوم، معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں شعر کا لفظی مفہوم بیان لازمی کریں۔ لفظی مفہوم لکھتے وقت اپنی طرف سے اضافی باتیں ہرگز نہ لکھیں، صرف وہی لکھیں جو شعر میں موجود ہے۔ تشریح اور نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر کی تشریح کریں۔ تشریح کرتے وقت روزمرہ زندگی میں درپیش مسائل کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ نیز مختلف شعراء کرام کے اشعار بھی حوالے کے طور پر دیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ تشریح طلب نکات کی وضاحت کریں۔ بیٹا یہ تشریح کا سوال جو بورڈ میں 10 نمبر کا آتا ہے، 3 حصہ نظم سے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور 2 حصہ غزل میں سے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور بورڈ میں یہ سوال نمبر 2 ہوتا ہے۔ یہ ہم سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دیں گے، پھر اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، حصہ غزل کی ہیڈنگ دیں گے، حصہ غزل میں سے جز الف، اور جز الف میں جو آپ کا شعر ہے وہ شعر تحریر کریں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، پھر شاعر کے نام کی ہیڈنگ دیں گے، میر تقی میر۔ مفہوم کی ہیڈنگ دے کے اس کا مفہوم لکھیں گے۔ 9 اور 10 کلاس میں مفہوم جو ہے صرف 2 سطور کا ہونا چاہیے، 2 سطور سے زیادہ مفہوم مت لکھیں۔ محبوب نے عاشق کی آواز سنی تو کہا کہ یہ آواز اسی تباہ حال عاشق کی ہے۔ اس پر تشریح کریں گے۔ تشریح جب شروع کرنی ہے تو اس میں جو شاعر ہے یعنی میر تقی میر، اس کا مختصر تعارف بیان کریں گے۔ اسی طرح جب ہم نے نثر تشریح کرنی ہے اس میں مصنف کا تعارف کریں گے۔ جب ہم نے خلاصہ لکھنا ہے اس میں بھی مصنف کا تعارف لکھیں گے۔ اسی طرح اشعار کی تشریح میں جب شروع کرنی ہے تو اس میں ہم نے میر تقی میر کے بارے میں لازمی بتانا ہے، اور یہ میر تقی میر کے بارے میں جو بتانا ہے یہ صرف 2 سطور سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یعنی میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کرتے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ میر تقی میر کی غزل کا یہ شعر رومانوی ہے۔ شاعر محبوب کا گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب رقیبوں کے ساتھ مل کر بے اتنائی اور بے رخی پر اتر آیا ہے۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھنا تو دور میری آواز تک سننا گوارا نہیں کرتا، جبکہ میں محبوب کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ عاشق جب محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو اس کی یہ آرزو ہوتی ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ کوچہ محبوب تک چلا جاتا ہے۔ وہ محبوب کے گھر کے سامنے اپنی درد بھری آواز لگاتا ہے۔ اندر سے محبوب نے عاشق کو پہچان تو لیا ہوگا، وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ بقول شاعر اس نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میری درد اور کشک سے بھری آواز میرے محبوب کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور اسے تباہ حال کہہ کر پکارتا ہے، یعنی اس کی محبت کی توہین کر ڈالتا ہے، جس پر شاعر کو شدید صدمہ ہوتا ہے
کہ وہ محبوب کی خاطر اپنا تن من اور دن قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کا محبوب اسے بے حال اور شکستہ حال بیکاری کہتا ہے۔ گویا شاعر کو اپنے محبوب کے انداز فکر پر گہرا افسوس ہوتا ہے۔ بقول شاعر، کون سنے عرض مطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اسی پہ رہ کو ایک اور شاعر بیان کرتا ہے، میری آواز کو سن کر کہا تم کون ہو ساجد، مجھے اس شخص سے یارو محبت تھی بہت ساری۔ یہ تشریح مکمل ہوئی ہماری۔ اس تشریح کے آخر میں خاتمہ لائن آپ نے لازمی لگانی ہے، جو کلوزنگ لائن لیتے ہیں، یہ ہاف پیج کی آپ لگائیں گے مارکر کے ساتھ۔ امید ہے آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ اپنی رائے سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔